پاکستان کے وزیر اعظم نے آج بھارت کو ایک دفعہ پھر آفر کر دی ہے کہ آئیں بات کریں، مذاکرات کریں۔ یہ آفرز وہ بہت زیادہ کر چکے ہیں جب سے وزیر اعظم بنے ہیں بھارت کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نریندر مودی صاحب کیوں جواب نہیں دیتے؟ انڈیا کیوں ریڈی نہیں ہے؟ آپ یو آر این ایوڈ فالوور آف انڈیا اور آپ پاکستان کی پالیٹکس، ساؤتھ ایشین پالیٹکس کو دیکھتی رہتی ہیں۔ کیا وجہ ہے شہباز شریف صاحب کو کیوں انڈین سرکار جواب نہیں دیتی اور کیوں ان کو وہ اس آفر کو سیریس نہیں لے رہی؟ سب سے پہلے تو سر آپ جانتے ہیں کہ یہ سرکار جو ہے وہ صرف 6 دن کی رہ گئی ہے، اور ابھی 6 دن کے بعد جو ہے ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ویسے بھی ختم ہونے والی ہے شہباز شریف صاحب کی، اور اس سے پہلے بھی جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے کسی نے بھی اس کو سیریسلی نہیں لیا۔ ویسے تو خیر باقی گورنمنٹس کو بھی کوئی نہیں لیتا، لیکن ان کو تو بالکل ہی نہیں لیا۔ تو شاید ایک ریزن یہ بھی ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں، جو کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ڈیلے ہو جائیں گے، جو کہ ہونے تو نہیں چاہیے، لیکن اگر جب بھی الیکشنز ہو جائیں گے اور جو نئی گورنمنٹ آئے گی جس میں کافی چانسز ہیں کہ نواز شریف صاحب آئیں گے ایز اے پرائم منسٹر، تو پھر ایک جب پکی گورنمنٹ آئے گی، یا پکی سے میرا مطلب ہے ایک پراپر گورنمنٹ آئے گی، اس کے بعد ہی شاید بھارت یا کوئی بھی دوسری کنٹری جو ہے وہ بات کرنے کو تیار ہو، ہاں کہے یا نہ کہے۔ ابھی آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کیا حیثیت ہے اور کتنی پاور ہے ان کے ہاتھ میں، اور دوسرا یہ کہ وہ 6 دن رہ گئے تو اب وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ ان کو تو یہ بات جب وہ آئے تھے پہلے دوسرے دن میں ہی کر لینی چاہیے تھی۔ اب 6 دن میں وہ ایسا کیا کرشمہ دکھائیں گے جس میں، یا چمتکار دکھائیں گے جس میں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ جو نئی گورنمنٹ آئے گی، اور اگر وہ 5 سال نکالتی ہے یا نہیں نکالتی، لیکن پھر بھی ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی فیوریٹ ہوگی، اور فار دا ٹائم بینگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کو لایا جائے گا تو وہ اگر یہ بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی طرف سے کوئی رسپانس آئے۔ ویسے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کچھ دن پہلے کہی گئی تھی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ ہونی چاہیے، یا پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اکانومی پہ بات چیت ہونی چاہیے۔ خیر وہاں بھی انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا، لیکن یہ ڈیبیٹ ضرور ان کی چل رہی تھی۔ باقی جو ہماری غلطیاں ہیں جو ہم کرتے رہے حرکتیں ہر تھوڑے دن کے بعد، تو بھارت وہ اتنی جلدی بھول تو نہیں جائے گا سر۔ کیا غلطیاں ہم نے کر دی ہیں میڈم؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرائم منسٹر مودی دوبارہ الیکشن میں آ رہے تھے 2019 میں، تو انہوں نے انٹرنیشنل لاء کی وائلیشن کرتے ہوئے پاکستان کے اندر سرجیکل سٹرائک کی تھی۔ تو اس کا رسپانس میں پاکستان کی سرکار نے جواب دیا، اور بڑا میئرڈ کیلکولیٹڈ جواب دیا، اور ایسکلیشن بھی نہیں کی، بلکہ اس کے بات کو ڈی ایسکیلیٹ کیا حالات کو، اور ایون کہ انڈیا کا جو پائلٹ تھا وہ بھی واپس کر دیا۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ حرکت آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو پاکستان کی حکومت ہے، جو کہ یہی اسی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں، اگر فار ایگزامپل یہی اسمبلی پاور میں تھی اس وقت، جو ابھی ختم ہو رہی ہے، جب پرائم منسٹر مودی نے اپنی ایئر فورس کو کہا کہ سٹرائک کریں پاکستان کے اندر، سو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ایسا جو ہے وہ پاکستان ڈی ایسکیلیٹ کرے لیکن حرکتیں پاکستانی کرے؟ what do you make of this؟ نہیں سر، پاکستان کی اب آپ نہ مانے تو اور بات ہے سر، یہ تو مطلب آپ کی پرانی عادت ہے سر۔ آپ یہاں کے آپ تو بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ جا کے ایک دم انکار کر دیتے ہیں، اور یقیناً اس کے لیے بہت ہمت چاہیے کہ آپ سب کے منہ پہ بیٹھ کے کہیں نہیں ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور سر اس کے لیے میں آپ کو 21 کو نہیں سلام کیا دیتی نہیں ہوں۔ ہوا، کیا نہیں دیکھیں ہوا؟ میں وہی بتانے لگی ہوں سر، کتنی بار ہمارے یہاں سے جو کشمیر سائٹ ہے وہاں سے کتنی بار لوگ پکڑے گئے ہیں وہاں انڈیا میں جاتے ہوئے۔ ابھی ریسنٹلی چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، ریسنٹلی ہمارا ایک ڈرون جو تھا وہ ادھر واگا بارڈر کے پاس ہی چکرا کے گر گیا تھا، جس میں ڈرگز تھی۔ کتنی بار وہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ جی آپ کے یہاں سے ہتھیار آتے ہیں، آپ کے یہاں سے ڈرگز آتی ہیں، اور اس کا ثبوت بھی ابھی ہمیں مل گیا کہ وہاں پر جو آپ نے حامد میر صاحب کا شو بھی دیکھا ہوگا، اس میں وہ بات کر رہے ہیں کسی منسٹر سے، اور انہوں نے کہا کہ ہاں جی یہاں سے ڈرونز جو ہیں وہ بھی جاتے ہیں، ہتھیار بھی جاتے ہیں، ڈرگز بھی جاتی ہیں۔ پھر ممبئی اٹیک کو لے لیجئے، چاہے پلوامہ کو لے لیجئے، اڑی کو لے لیجئے، کتنے ہی ایسے جو ہم لوگوں نے سو کالڈ ایڈونچر کرنے کی کوشش کی کارگل سمیت،
اور اس کے بعد ظاہر ہے آپ کے خیال سے کہ دوسری طرف کے لوگ جو ہیں وہ کسی قسم کا ریئیکشن نہیں کریں گے، وہ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے. ان کا پائلٹ پکڑ لیا اور اس کے بعد جس طرح سے چھوڑنا پڑا وہ بھی ہم جانتے ہیں. اگر اتنے ہی ہم صحیح تھے، اتنا ہی ہم نے ٹھیک طریقے سے اس کو اریسٹ کیا تھا اور وہ غلطی پہ تھے، تو اتنی جلدی کیوں چھوڑ دیا؟ رکھتے نا 2-4 دن. یہاں پہ تو یہ تک کہا جا رہا تھا کہ ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا. تو یہ تو ہماری حالت ہے. اور اس کے بعد بار بار جا کر ہم ہی وہاں پہ شرارت کرتے رہے، ہمارے ہی لوگ کرتے رہے، اور باقاعدہ کہتے بھی رہے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں سے الٹی سیدھی سٹیٹمنٹ بھی دیتے رہے، جس میں ریلیجس پارٹیز کے لوگ بھی ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی ہیں. انہیں کچھ اور تو آتا نہیں ہے، بس یہ جا کر اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے. انہوں نے الٹا سیدھا وہ دیتے ہیں، یونائٹڈ نیشن تک پہنچ جاتے ہیں. ابھی جو بلاول بھٹو گئے تھے وہاں پر، جو آپ نے دیکھا ایس سی او کی میٹنگ میں، تو ادھر بھی وہ ایک جس طرح کا ماحول کریٹ کر کے آئے، تو وہ ایسے لوگ تو نہیں لگ رہے تھے جو ضرورت مند ہیں یا جو مصیبت میں ہیں اور ان کو ضرورت ہے. جو کہ ہر بار لوگ کہتے ہیں، پاکستان کے بھی لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹرمز بہتر ہونے چاہیے، لیکن ہمارے لیڈر جب اٹھتے ہیں کوئی الٹا سیدھا سٹیٹمنٹ دے کے آتے ہیں. ویسے ایک چیز ان سب میں کامن ہے، جب یہ جانے لگتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، اس کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارت سے دوستی ہونی چاہیے، بھارت سے ٹرمز اچھے ہونے چاہیے، بھارت کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں. عمران خان نے بھی یہی کیا، اور ابھی شہباز شریف صاحب بھی جب صرف 6 دن رہ گئے کہ وہ اپنا بیک پیک کریں اور گھر کو روانہ ہو، اس سے پہلے جو ہے وہ بھی اسی قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. اب کتنی ہی غلطیاں بار بار بتائی جا چکی ہیں ہماری طرف سے جو ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر ہم کہیں نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، تو بس اس پہ تو سر صرف افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. میڈم آپ نے بات کی کہ وہ شہباز شریف صاحب ابھی جا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب، اگر آپ کو یاد ہو، بلاول بھٹو صاحب گئے انڈیا، ایک اچھے طریقے سے ڈائلاگ ہوا. ایس سی او کی کانفرنس آن لائن ہو گئی، ورنہ شاید ہمارے وزیر اعظم جاتے. تو ریسنٹلی شہباز شریف نے یو اے میں بھی کہا تھا کہ ہم بھارت سے بات کرنا چاہتے. تو پاکستان تو کنٹینیوسلی کہہ رہا ہے. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ڈرگز اور ڈرونز اینڈ سارا کچھ، تو یہ جو اسٹیٹس ہوتی ہیں جن کے درمیان مسٹرسٹ ہوتا ہے، تو اس میں تو ظاہری بات ہے دونوں ملک کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ جی ایک کا ورژن 100% ٹھیک ہے، دوسرے کا ورژن 100% خراب ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں ڈرگز آ رہی ہیں، ڈرون آ رہے ہیں، تو وہ یہ جو بات ہے ڈرگز اینڈ ڈرونز کی، یہ فردر چیزوں کو خراب کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے، ماحول کو خراب کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے. ادروائز تو میرا نہیں خیال جتنا ملٹرائزڈ بارڈر ہے انڈیا اور پاکستان کا، یہ ڈرگز اینڈ ڈرونز چل سکتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی سرکار اس میں 100% سچ بول رہی ہے اس چیز میں؟ سر عامد میر صاحب کا شو ہے، اس میں انہوں نے ایک منسٹر صاحب سے بات کی اور وہ بالکل اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ بالکل یہاں سے ڈرونز جاتے ہیں ڈرگز لے کے بھی اور ہتھیار لے کر بھی. ابھی ایک میں نے آپ کو بتایا کہ واگا بارڈر کے قریب ایک ہمارے ہی علاقے میں ایک ڈرون گرا ہے، جس میں کہ پتہ نہیں 6 کلو شاید یا 8 کلو ایسے کچھ بتایا جا رہا تھا ڈرگز تھی. اور وہ ظاہر واگا بارڈر کے قریب گرا ہے تو وہ بھارت ہی جا رہا ہوگا نا، وہ کہیں اور امریکہ تو جانے سے رہا. لیکن یہ کہ یہ چیزیں تو ہوتی رہی ہیں ہمارے یہاں سے، وہ کہہ کے بیچارے تھک گئے ہیں. وہ کتنی بار انہوں نے جو ہے وہ ثبوت بھی دیے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے یہاں سے کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی کہ جس سے ماحول صحیح ہو. صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، کون بات کرے گا جب تک آپ کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے یہ پتہ لگے کہ آپ کے یہاں سے ان کی کنٹری میں کوئی گڑبڑ نہیں کی جا رہی. آپ کے یہاں سے جن لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں بار بار، چاہے وہ حافظ سعید ہو، چاہے وہ مسعود اظہر ہو یا داؤد ابراہیم ہو، کہ آپ نے ان کے اوپر کوئی ایکشن کیا ہے، آپ ان کو روک رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. مطلب آپ ایف اے ٹی ایف والوں کو تو الو بنا سکتے ہیں، بالکل ان کو آپ بالکل ٹوپی ڈرامہ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن آپ بھارتیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. اس کی ایک ریزن یہ کہ ہم وہیں سے تو یہاں آئے ہیں، اسی میں مطلب اسی کنٹری کا تو ایک حصہ تھے ہم. تو وہ ہمیں جتنا اچھا پہچانتے ہیں نا کہ ہم کہاں پہ ٹوپی پہنا رہے ہیں، کہاں پہ ہم ایسے ہی فضول میں بول رہے ہیں، اور یہی بات ہمارے یہاں ہم بھی انہیں بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو اس لیے وہاں جا کے ہمارا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ فیل ہو جاتا ہے، اور وہ اسی لیے اس قسم کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں. لیکن میڈم آپ کو نہیں لگتا کہ بلاول جب گئے تھے تو وہ بھی ایک اپرچونٹی تھی؟ ابھی فار ایگزامپل ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ دیکھیں دونوں ملک نیوکلیر پارٹس ہیں، تو ہمیں اکنامک کمپٹیشن کرنا چاہیے.
جیسے کہ مودی صاحب بھی کہتے تھے کہ آئیں غربت کے خلاف لڑیں، تو شہباز شریف جی ہماری حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے. آپ کہہ رہی ہیں حافظ مسعود داؤد یہ سارے تو جیلوں میں ہیں یا کوئی بھاگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر تو کیسز چل رہے ہیں. تو جب بلاول جاتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت نے ایک اپرچونٹی ضائع کر دی بلاول سے بات کرنے کی، ڈاکٹر جے شنکر صاحب نے؟ اینڈ پلس جب شہباز شریف کہتے ہیں کہ نیوکلیئر پاور ہیں تو ہم کہیں مس کیلکولیٹ نہ کر بیٹھیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان چیزوں کو اہمیت دینی چاہیے؟ جب جائیں تو انڈیا بات نہیں کرتا، میسج بھیجیں تو وہ بات نہیں کرتا. تو آپ سٹل یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان ایگریسر ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے سر. اور جہاں تک نیوکلیئر ایسٹس کی بات ہے تو بس وہ نیوکلیئر ایسٹس لے کے پوری دنیا میں نکل جائے پاکستان، اور بس وہ جیسے کہتے ہیں نا پکوڑے لے لو پکوڑے لے لو، اس قسم کا کوئی میرے خیال ہے کوئی سٹال لگا لیں تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ یہ نیوکلیئر ایسٹ جو ہے وہ اور تو کسی کام کے ہیں نہیں. وہ جو بھٹو صاحب کہتے تھے کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، تو بالکل آج کل ہم گھاس ہی کھا رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو بلاول صاحب گئے تھے تو بلاول جب پہنچے ہمارے فورن منسٹر، اس سے پہلے جو کچھ اسٹیٹمنٹس انہوں نے دی تھی ان کے پرائم منسٹر کے بارے میں، جو کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ صحیح زبان نہیں تھی اور ڈپلومیٹک لینگویج نہیں تھی، اور اس بات کو نہ صرف بھارت میں بلکہ پاکستان میں بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے آپ کو ان کی پالیسیز سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کی باتیں آپ کو صحیح نہیں لگ سکتی، لیکن پھر بھی بات کرتے ہوئے ایک فورن منسٹر کی لینگویج اور کسی اور کی لینگویج میں جو ہے وہ تھوڑا فرق ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا. اس کے فوراً بعد کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ بھارت گئے تھے، تو ظاہر ہے وہ ساری باتیں لوگوں کو یاد تھیں، اور جس طریقے سے انہیں ویلکم کیا گیا میرے خیال ہے وہ یہی ڈیزرو کرتے تھے. انہوں نے ہرگز ان کو ہار پھول نہیں پہنانے تھے، نہ ہی کسی نے ان کو گلے لگانا تھا. تو تو وہ ایک میڈم یہ تو بھارت کی سرکار بھی یہ تو پھر دیکھیں جو اسٹیٹس مین ہوتے ہیں ان کا تو کام ہوتا ہے راستے ڈھونڈنا. اگر بلاول نے مودی صاحب کے لیے الفاظ استعمال کیے تو ڈاکٹر جے شنکر نے بھی تو کہا کہ بلاول جو ہیں ہی از اسپوکس پرسن آف اے ٹیررسٹ کنٹری اور ٹیررسٹ اسٹیٹ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی ڈاکٹر جے شنکر نے ایک پوری 25 کروڑ عوام کے بارے میں یہ جو بات کی ہے وہ بھی تو غلط بات ہے نا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ ماحول بنانے کے لیے دونوں لوگوں کو ایک قدم آگے آنا چاہیے؟ بلاول کو بھی ان چیزوں پہ اوور کم کرنا چاہیے، اپنے ملک کا بیان دینا چاہیے جہاں پہ انڈیا سمجھتا ہے کہ جو ویک پوائنٹس ہیں، یا جہاں پہ جو انڈیا ایشوز کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور اگر پاکستان کی طرف سے باتیں کی جا رہی ہیں تو ان کو بھی ایسے نہیں بولنا چاہیے تھا بلاول کو. آپ کو نہیں لگتا کہ انہوں نے بھی زیادتی کی؟ سر دیکھیں ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کا تو کمپیریزن کوئی بنتا نہیں ہے، ان سے بہت جونیئر ہیں، اور پہلی بار جو ہے وہ فورن منسٹر بنے، اور وہ بھی اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں، اپنے خاندان کی وجہ سے بنے. جو ہمارے یہاں سسٹم چلتا ہے کہ پرچی سسٹم ہو گیا، خاندانی ہو گئے، کہ چاہے بھٹو ہوں یا شریف ہوں یا کوئی ہوں تو وہ تو بن ہی جاتے ہیں. تو اس میں ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے کہ بلاول کو کوئی کام آتا تھا یا پہلے ایکسپیرینس تھے. ان کے مقابلے میں ڈاکٹر جے شنکر کو اگر کھڑا کرنا میرے خیال ہے بہت زیادتی ہوگی. اور جو زبان اس سے پہلے بلاول بھٹو نے استعمال کی تھی تو میرے خیال ہے اس کا ریاکشن تھا جو ڈاکٹر جے شنکر نے کہا، اور اس پہ پاکستان جو ہے وہ انکار بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ثابت بھی تو کرنا ہوگا کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. آپ کے یہاں جیسے میں نے پہلے کئی نام گنوائے، اس کے علاوہ بے شمار نام ہے. تو جو عمران خان بھی کہتے رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر ٹیررسٹ جس کا نام کہہ دیا جاتا ہے، ایک بار دنیا میں بات ہو جاتی ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے، وہ آخر پاکستان سے کیوں نکلتا ہے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. چاہے وہ اسامہ بن لادن ہو، چاہے باقی کے یہ جتنے بھی ہیں، تو یہ سب پائے تو یہیں جاتے ہیں. تو اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو انہوں نے غلط کہا ہے تو اس میں برا منانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے انہوں نے ریئیکشن میں بات کی ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی، میں یہ نہیں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ انہیں ایسا کہنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی آپ اگر وہ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنے یہاں چیک کریں اور دیکھ لیں کہ آپ کے یہاں کون ہے. ٹی ایل پی یہاں پر ہے، ٹی ٹی پی یہاں پر ہے، داعش یہاں پر ہے، کون سے ایک لمبی لسٹ ہے آپ جانتے ہیں ٹیررسٹ گروپس کی جو پاکستان میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو، اور پھر ہمارے یہاں ان کو الیکشن لڑنے کی بھی اجازت ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ آ جاتے ہیں پاور میں بھی. بہت بار ہم نے دیکھا ان لوگوں کو. تو یہ سب کچھ تو چل ہی رہا ہے. وہ اور بات ہے کہ آپ ایف اے ٹی ایف سے نکل آئے تو ہم نے سوچا جی وہ تو ہم پہلے بھی ایک بار نکل کر آئے ایف اے ٹی ایف میں، فرسٹ ٹائم تو ہم نہیں گئے تھے، نہ ہی پہلی بار باہر نکلے. تو اگر بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنے یہاں ٹیررزم کو روکیں، ختم کریں،
پھر ہم بات کریں گے. یہ بات تو انہوں نے بہت بار کہی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو اس کے اوپر کوئی قسم کا کچھ تعاون نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں کی جا رہی. ابھی بھی آپ دیکھیں باجوڑ میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد افغانستان سے کہا جا رہا ہے کہ جی آپ کنٹرول کریں. مطلب بنایا ہم نے، رکھا ہم نے، پالا ہم نے، لوگوں کو دوسروں کے لیے استعمال ہم نے کیا. اب ہم کہہ رہے ہیں افغانستان سے جی تم سنبھالو. افغانستان کہہ رہے ہیں آپ خود دیکھیے، کیونکہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے، یہ سارے گروپس جو ہیں، ان کو آخر پاکستانی تو کر رہا تھا نہیں. یہ کون تھے؟ یہ جنرل فیض حمید اور یہ سب جا کے جو وہاں پہ قہوہ پی رہے تھے اور بڑا خوش ہو رہے تھے. تو آج وہی ہم بھگت رہے ہیں. تو ہمیں صرف بھارت تو نہیں کہہ رہا سر، اکیلے بھارت نے تو ہمیں نہیں کہا کہ ہمارے یہاں ٹیررزم ہے یا ہم ٹیررزم کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ تو سبھی کہہ رہے ہیں. تو کیا سب جھوٹے ہیں؟ نہیں تو میڈم آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹی ٹی پی کو پاکستان نے بنایا؟ یہ تو ایک دہشت گرد جماعت ہے جس نے پاکستان کے خلاف اعلان جہاد کیا ہوا ہے، اور پاکستان کی سرکار کہہ رہی ہے کہ اس کو افغانستان نے پناہ دی ہوئی ہے اور وہ وہاں سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کی بات جو حکومت جو اس وقت بات کر رہی ہے اس میں کوئی وزن ہے کہ یہ لوگ جتنے حملے کر رہے ہیں یہ افغانستان سے بیٹھ کے کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس بات میں وزن ہے؟ تو سر پھر ان کا نام تحریک طالبان پاکستان کیوں ہے؟ تحریک طالبان افغانستان کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے یہ نام کیوں رکھا ہے؟ اور اس کے علاوہ جنرل پرویز مشرف کا آپ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں، ان کی بک میں دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جہادی تیار کیے، ہم نے افغانستان کے لیے کیے، کشمیر کے لیے کیے، فلسطین کے لیے کیے. تو آخر جب ہم یہ بنا رہے تھے اس وقت ہمیں خیال نہیں آیا کہ ابھی ہم 10 گروپ بنا رہے ہیں، بعد میں یہ 1000 ہو جائیں گے. تو اب تو ان کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے. اگر گورنمنٹ چاہے بھی تب بھی بہت مشکل ہوگا کہ وہ ان کو جو ہے کنٹرول کر پائے. اور یہ تو ہم ہر بار کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو افغانستان میں ہے. تو ہم افغانستان میں تو ہم بھی گھسے ہوئے تھے کب سے، 20-22 سالوں سے افغانستان میں ہمارا کتنا آنا جانا تھا. ہم نے تو اس کو اپنا 5واں پروونس بھی ڈکلیئر کر دیا تھا. اور یہ سارے گروپ یہ ہم آپ جانتے ہوں گے پہلے تو ہم یہ ٹی ٹی پی والوں کو پیسے بھی دیا کرتے تھے، ہتھیار بھی دیا کرتے تھے. جب یہ امریکنز نہیں گئے تھے تو اس وقت بھی ٹی ٹی پی والے یہاں اٹیک کرتے تھے، اور یہی بتایا جاتا تھا کہ ان کو کبھی ہتھیار دے دیتے ہیں، کبھی پیسے دے دیتے ہیں، تو پھر وہ کچھ ٹائم کے لیے بیٹھ جاتے تھے اور پاکستان کی طرف اٹیک نہیں کرتے تھے. وہ تو اب جب امریکنز گئے ہیں اور وہاں پہ اتنا اسلحہ اور سامان چھوڑ گئے تو اب انہیں ہم سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ ٹی ٹی پی جو ہے تحریک طالبان پاکستان، یہ پاکستان نہیں بنایا. لیکن میڈم یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، آج کے دور میں جو دہشت گرد جماعتیں ہوتی ہیں، وہ جو ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہوتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ تو آپریٹ نہیں کر رہے ہوتے. فار ایگزامپل القاعدہ لنڈن میں بھی تھی، امریکہ میں بھی تھی، یورپ میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے. تو یہ جو تحریک طالبان پاکستان، آپ کو پتہ ہے انڈیا تو ایک افغانستان تو ایک رگڈ پلیس ہے. آپ ٹپوگرافی دیکھیں اس کی، سارا کچھ دیکھیں، تو وہ سارے تو بیٹھے وہاں پہ ہوئے ہیں. تو وہ آپریٹ وہاں سے کر رہے ہیں، ان کو سپیس وہاں سے مل رہی ہے. انہوں نے امریکہ کے خلاف مل کے جہاد اکٹھے کیا ہوا ہے. تو ظاہر بات ہے پاکستان تو جہاں جہاں ان کو ٹارگٹ کرتا ہے، لیکن ان کی سیف ہیونز وہاں پہ ہیں. یہ جو ہم اکثر آپس میں اپنے ہی ملک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اس حوالے سے اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ یہ ہمیں ایٹ لیسٹ ان چیزوں پہ تو اکٹھے نہیں ہو جانا چاہیے؟ یا کہ آپ سمجھتے ہیں جیسے فار ایگزامپل عمران خان صاحب، اگر آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعظم تھے تو وہ ٹی ٹی پی کی 40-50 ہزار لوگوں کو پاکستان لے کے آئے تھے، اور بعد میں انہوں نے کہا کہ اب وہ بھی کہتے ہیں میں نے ٹھیک کی ہے. تو یہ تو وہ ظاہر بات ہے افغانستان سے لے کے آئے ہیں نا، کہیں اور سے تو نہیں لے کے آئے. تو ظاہر بات ہے ابھی بھی ان کا آپریٹرس وہاں پہ موجود ہے. تو عمران خان خود بول رہے ہیں کہ ہم ان کو وہاں سے لے کے آئے ہیں، وہ وہاں موجود تھے. تو ابھی بھی وہ وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ تو وہاں سے نہیں آئے. نہیں سر دیکھیں، اگر ہمیں اپنی کنٹری سے تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے، جو کہ واقعی میں ہم چاہتے ہیں، تو ہم اس کی غلط بات کو غلط ہی کہیں گے. ہم ہر چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے. اگر آپ غلط بات کو بھی سپورٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کنٹری میں کچھ بھی ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. پھر جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے. نہیں، ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. انہوں نے جب ٹی ٹی پی بنائی ہے، چاہے وہ افغانستان میں بیٹھی ہو یا یہاں بیٹھی ہو یا کسی بھی جگہ پہ، اس کے گروپس تو ظاہر ہے بہت سارے بن گئے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہی گروپ بنا ہوگا. کوئی ایک دن کی بات تو نہیں ہے، سالوں پہلے بنایا گیا تھا.
تو उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देख लीजिए, उनके कितने ग्रुप हो जाते हैं, तो फिर इस तरह के लोगों के तो होते ही होंगे। मगर बात सारी ये है कि अगर ये अफ़गानिस्तान में भाग जाते हैं, ये भी बताया जाता है जी वो अफ़गानिस्तान में भाग जाते हैं, यहाँ पे अटैक करते हैं, फिर वहाँ चले जाते हैं, तो ये वहाँ जाके क्यों नहीं कुछ करते? ये सिर्फ तालिबान को कहते हैं कि जी उनको रोकिए, और ये वो बहाने करते रहते हैं जी वहाँ पे हम जा नहीं सकते। अगर इंडिया यहाँ पे हमारे एरिया में आकर और यहाँ पे वो ये दावा कर सकते हैं जी हमने जो है टेररिस्ट जो कैंप्स थे वो उड़ा दिए इसलिए हम आए थे, तो हम क्यों नहीं अफगानिस्तान में जा सकते? और जब वो लोग यहाँ आए होते तब क्या हो रहा था? और सबसे बड़ी बात, इन्होंने जितना वहां पे जहां तक मैंने सुना है वो ये कि जितने भी इन्होंने केपीके में जो एरिया है जहाँ पे टीटीपी वाले अटैक करते हैं, वहां पे ज्यादातर जो है वो पठान या पठानों की एक है फौज, जो या समझे कि वो वाले लोग हैं जो पठान है, वही वही वहां पे डील कर रहे हैं। तो वो मारे भी वही जा रहे हैं, बात भी वही करते हैं, जबान भी वही समझते हैं, जाहिर है कि जो पश्तो या आप समझ लीजिए कि अफगानिस्तान की जो लैंग्वेज है उसमें जब बात होती है। लेकिन बात सारी ये है कि अगर ये चाहें, मुझे पूरा यकीन है अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो वो इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये नहीं चाहेंगे और ये चाहेंगे कि वो वाला बॉर्डर जो है उधर थोड़ा हंगामा ही रहे ताकि लोग कुछ और ना पूछें कि जी फ्यूल प्राइस बढ़ गई है या लोड शेडिंग हो गई है या खाने को नहीं है या और तरह की कोई प्रॉब्लम जो होती है कंट्री में, उसके बारे में बात ना हो और सिर्फ यही होता रहे, तो फिर ये लोग कंट्रोल नहीं करेंगे। अदरवाइज अगर ये करना चाहें तो ये इन्हीं के पाले में। आखिर ये टीएलपी वाले भी तो आप देखते हैं ना, जब इनका दिल करता है ये आके बिल्कुल मेन इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं, फैजाबाद पे बैठ जाते हैं। कोई आ सकता है इस्लामाबाद में इस तरह से चौक पे बैठने या कहीं, आप खुद इस्लामाबाद रहते हैं आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे रोका जाता है लोगों को। लेकिन अगर ये चाहें तो टीएलपी वाले आके बैठ जाते हैं और जैसे ही ये कहते हैं वो उठ के चले भी जाते हैं। ये सर सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है। अगर ये कंट्रोल करना चाहें तो ये कोई बड़े ऑपरेशंस क्यों नहीं लॉन्च करते, जैसे पहले थे क्या रद्दुल फसाद और पता नहीं क्या क्या, वो करें और इनको मार के खत्म करें इनका टीटीपी वालों का, और कोई इलाज नहीं है। इनसे बातचीत, इनसे डायलॉग करने बैठ जाते हैं। भारत से हम बात करने को तैयार नहीं थे काफी टाइम तक, लेकिन टीटीपी वालों से कहते हैं बातचीत करने को तैयार है। बात क्या करनी है, इनको उड़ा दें, जहां दिखे मारे खत्म करें। ये इनका सिर्फ यही इलाज है और कुछ नहीं है। मगर सारी बात ये कि फिर इनकी भी तो दुकानें बंद हो जाएंगी ना, जो इससे खाते कमाते हैं इस बॉर्डर टेंशन से, चाहे वो यहाँ की हो या भारत की हो। अब इस वक्त ये दो जगह तो लड़ नहीं सकते, इसलिए इन्होंने फिलहाल के लिए इंडिया की तरफ से थोड़ा हाथ हौला रखा हुआ है, कह रहे हैं बात कर लो, सीज फायर भी कर दिया, और बड़ी मतलब जैसे कहना चाहिए कि बहुत दोस्ती की भी बात की जा रही है, क्योंकि दूसरी तरफ टीटीपी की तरफ इनका भी ध्यान है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनसे हो नहीं रहा। मगर बहरहाल अगर ये चाहें तो हर कोई ये कहता है, जितने एक्सपर्ट्स हैं सब ये कहते हैं कि ये कर सकते हैं, खुद नहीं कर रहे। अच्छा, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ मैडम आपकी कि अफ़गानिस्तान में जो हाइड आउट्स हैं उन पे हमले ज़रूर करने चाहिए। लेकिन मेरा ख़्याल है कि लार्जली पाकिस्तान की रियासत जो है वो जितनी एफ़र्ट कर रही है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को लेके आने में यहाँ पे, और चाहती है कि यहाँ पे बिज़नेस हो, चाइनीज़ नाराज़ होते हैं, बाकी ममालिक जो है वो हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख के नाराज़ होते हैं और वो समझते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। तो मेरा नहीं ख़्याल कि स्टेट इस तरह की हालात को डेलिबरेटली ख़राब करेगी। ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंट्रोल में नहीं हो रही और उसमें कोताहियाँ ज़रूर हो सकती हैं। जैसे इमरान खान साहब ने कोई 40-50 हज़ार बंदों को, दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने दिया, और वो खुद मानते हैं इस हवाले से, उनकी स्टेटमेंट्स हैं इस हवाले से। वो बोलते हैं कि वो उनको अफ़गानिस्तान थोड़ी रख सकता था, उनको हमने लेके आना था पाकिस्तान, और उनमें 7-8 हज़ार जंगजू भी थे। तो इस तरह की बातें, ये जो हमारी डबल जो थॉट है, एक हुकूमत आती है वो कहती है इनको लेके आएं, एक कहती है नहीं इनको मारें, ये जारी बात है। इससे क्योंकि पिछली लीडरशिप का फैसला था, आज की लीडरशिप और एंगल से बात कर रही है,